تحریک انصاف اور پورے ملک کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس دفعہ قانونی قدغن کی وجہ سے خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں فیصلے کی وجہ سے اور ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے پیش نظر آئینی قانونی طور پہ وہ پارٹی کے آفس کے چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی تنظیمی عہدے سے دستبردار، ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن میں بھی حصہ نہیں لیں گے۔ شیر افضل مروت نے تصدیق کر دی، بولے چیئرمین پی ٹی آئی نے جیل سے کور کمیٹی کو پیغام پہنچا دیا، توشہ خانہ کیس میں سزا پر الیکشن میں چیئرمین کا نیا امیدوار ہوگا، دوسرے رکن کو چیئرمین منتخب کیا جائے گا۔ قانون کے مطابق سابق وزیر اعظم بطور چیئرمین پی ٹی آئی عہدے پر نہیں رہ سکتے۔ صدر سپریم کورٹ بار وہ دوبارہ پارٹی چیئرمین بنے تو الیکشن کمیشن حرکت میں آئے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا نکاح غیر شرعی اور غیر قانونی ہے۔ نکاح خواہ مفتی سعید اور گواہ اون چودھری کے بیانات ریکارڈ۔ مفتی سعید کے مطابق 1 جنوری 2018 کو رابطہ کر کے نکاح کا کہا گیا، بتایا گیا نکاح ہوا تو چیئرمین پی ٹی آئی بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں گے۔ فروری میں دوبارہ رابطہ کر کے بتایا گیا نکاح عدت میں ہوا۔ اون چودھری نے کہا نکاح کی بات پر میں نے حیرانی سے بتایا بشرا بی بی شادی شدہ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے بتایا طلاق ہو چکی، میڈیا پر شور مچنے پر مجھے کہا گیا خاموشی اختیار کریں، عدت پوری ہونے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیں گے۔ عدت کے دوران نکاح ہوا ہے تو وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح نہیں ہوا۔ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی عدت پوری ہو گئی، آپ کی طلاق کو کتنا وقت ہوا، بلکہ اس کا سرٹیفکیٹ بھی جاری ہوتا ہے۔ عدت کے دوران نکاح باطل، شریعت کا حکم کسی شخص کے ساتھ محدود نہیں ہوتا۔ علامہ طاہر اشرفی کی بول سے گفتگو، بولے کوئی اور شخص بھی ہو تو اس کے لیے بھی شریعت کے احکامات یہی ہوں گے۔ نکاح سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی عدت پوری ہو گئی یا نہیں۔ عدالت دیکھے نکاح خانے سرٹیفکیٹ دیکھے بغیر نکاح کیوں پڑھایا؟